زکوٰۃ سے مال بڑھ جاتا ہے. اور آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ چلتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، انٹرسٹ بیسڈ کاروبار. ہمیں آنکھ سے نظر کیا آتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہو رہا ہے اور انٹرسٹ سے مال بڑھ رہا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بندے کے پاس 100 روپے اور اس میں سے 10 روپے نکال دیے. فار ایگزامپل 10 روپے نکال دیے، کتنے بچے؟ 90. 10 روپے نکال کر اس نے اللہ کے راستے میں دے دیے. کتنے ہیں یہ؟ 90. پہلے کتنے تھے؟ 100. دنیا میں کسی سے پوچھ لو، ہر کوئی یہی کہے گا کہ 100 زیادہ تھے، 90 کم ہے. اچھا، اب اسی بندے کے بعد ایک دوسرا 100 روپے کا نوٹ ہے. اس نے کیا کیا؟ اس 100 روپے کے نوٹ کو سود پر چڑھا دیا اور 10 روپے سود کے ذریعے سے کما لیا. اب یہ 100 تھے، 10 بڑھ گئے، یہ ہو گئے 110. یہ جو پہلے والا نوٹ تھا یہ 100 تھے، 10 صدقہ نکال دیا اللہ کے راستے میں، یہ رہ گئے 90. اب پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کرو، ہر کوئی یہی کہے گا کہ 90 کم ہوتے، 110 زیادہ ہوتے. علم یہی کہتا ہے، تجربہ بھی یہی کہتا ہے، سارے عقل مند یہی کہیں گے، ساری دنیا یہی کہے گی کہ 90 تھوڑے ہیں اور 110 زیادہ ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو گھٹاتے اور مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں. تو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں یہ لگ ہی رہا ہوتا ہے کہ یہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن مال کم نہیں ہو رہا ہوتا، حقیقت میں تو وہ مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے، اگر کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس زکوٰۃ کے نکلنے کی وجہ سے اب جو مال بچا وہ اس کے لیے پاک ہے، حلال ہے. یہ جو مال زکوٰۃ کی طرح، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے نا جو بچا ہوا ہوتا ہے، اس کی حیثیت اس بندے کے لیے بالکل ایسی جیسے پیشاب اور پخانہ. اللہ حفاظت فرمائے. دیکھیے، جب کوئی شخص، آپ نے شاید یہ منظر دیکھا ہو گاؤں دیہاتوں کے اندر کہ جب ایکھ گنا توڑا جاتا ہے اور اس میں سے جو شوگر کین ہوتا ہے اس میں سے جو ہے گڑ بنایا جاتا ہے، راب بنایا جاتا ہے، گڑ بنایا جاتا ہے، تو پکتے پکتے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر سے جو گندگی ہوتی ہے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتی ہے. اس جھاگ کو نکال کر کے الگ کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بھائی اس جھاگ کو ہم نہیں نکالیں گے، ہمارا تو سارا گڑ کم پڑ جائے گا، ہمارا تو نقصان ہو جائے گا، لہٰذا اس جھاگ کو واپس اندر ڈال دیا جائے، بتائیے یہ گڑ کھانے کے لائق ہے؟ بالکل نہیں. سارا گڑ خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا. گڑ بناتے وقت اس جھاگ کو نکالنا اس بچے ہوئے گڑ کو جو ہے نقصان نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کا نکالنا ضروری سمجھا جاتا ہے. یہی کا یہ معاملہ زکوٰۃ کا. اور دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے. آپ پھل لاتے ہیں، چھلکے پھینک دیتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں، چھلکے پھینک دیتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ واٹر میلن لیا، 2-2.5 کلو کا واٹر میلن لے لیا آپ نے، آدھے کے قریب اس میں سے چھلکے نکل جاتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا یار ہم نے اتنے پیسے دیے تھے تو نقصان ہو گیا. کوئی بھی فروٹس لے لیں آپ، اس کا کچھ نہ کچھ ادر مٹیریل نکلتا ہی نکلتا ہے. کوئی بھی سمجھدار بندہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارا نقصان ہو گیا. زکوٰۃ کے معاملے میں ہم اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ نہیں سوچنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.